کاش کہ ہماری ایکسائٹمنٹ غلام کی حضوری ہو جائے، اور پھر دیکھیے آپ کو عبادت کا مزہ ہی آپ کا کچھ اور ہوگا، پھر کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں غلام کی شکر گزاری کرتا ہوں جب میں نے بولا جب میں نے وہ گیت کا ایک حصہ گایا، یہ ساتھ ہی سب کھڑے ہوئے تو اس کو شروع کرتے ہیں، تو وہ ایکسائٹمنٹ تھی خدا کی آمد کے لیے، اس کی پریزنس کے لیے۔ اگر آپ مجھے کسی کو پیچھے پنکھا چاہیے تو وہ ایک سینٹر والا آپ چلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ سفوکیشن نہ ہو جائے۔ وہاں سے اپنے اوپر والا ایک چلا دیں تاکہ سفوکیشن۔ ابھی بات ہو رہی تھی، دعا میں بھی بھائی شرافت بول رہے تھے کہ ضرورتیں اور خواہشیں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بہت سال یہ لفظ بولا ہے کہ ہمارا خدا ہماری ضرورتیں ہی نہیں ہماری خواہشیں بھی پوری کرتا ہے، اور میں اس میں ابھی بھی کنفرم ہوں۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ یہ تو لاجیکلی غلط ہے تو ہم اس کو ایکسپلین بائبل میں سے ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ وہ واقعی ہماری خواہشوں کی بھی قدر کرتا ہے اور ہماری خواہشیں بھی پوری کرتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب آپ مسیح میں بالغ ہوتے چلے جاتے ہیں، بلوغت کی طرف، میچورٹی، اسپرچل میچورٹی کی طرف آتے ہیں، اور زیادہ انڈرسٹینڈنگ آتی ہے، تو آپ ان چیزوں میں اور زیادہ انہانس ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو ابھی جب بھائی نے بولا تو میرے مائنڈ میں آیا کہ اس کو آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہیے کہ جہاں تک میں پہنچا تھا گزشتہ سالوں میں کہ وہ ہماری ضرورتیں ہی نہیں ہماری خواہشیں بھی پوری کرنا ہے، پاک روح مجھے اس سے آگے لے گیا اور اس نے کہا کہ اپنی خواہشوں سے باہر نکل اور خدا کی مرضی کو لینا شروع کر، کیونکہ میری خواہشیں میری بلند ترین حالت میں جب میں ایک پر سوچوں کہ مجھے وہ چاہیے تو میرا خدا اپنی مرضی میں مجھے اس سے بھی کئی لاکھ کروڑ گنا زیادہ دینے کی اس کے اندر مرضی ہے۔ تو بعض اوقات ہم اپنی ضرورت میں الجھے رہتے ہیں اور اپنی خواہشوں کو خدا کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں، لیکن میں آج صبح کو کہنا چاہتا ہوں خدا آپ کے لیے آپ کی امیجنیشن سے بھی اوپر کی سوچ رکھتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ جب دعا کریں اسے کہیں میں تیری مرضی کا طالب ہوں، تیری جو خواہش ہے وہ میری زندگی میں پوری ہو جائے، جو تو نے میرے لیے سوچا ہے وہی ہو۔ پھر آپ فرسٹریشنز میں سے باہر آ جائیں گے، ڈپریشنز نہیں آنے والے، انزائٹیز نہیں ہوگی، پھر ادھر وہ جو تیزی ہوتی نا، جلد بازی ہوتی کیوں نہیں ہو رہا، وہ بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ پتا ہے مرضی اس کی ہے، وقت بھی اس کا ہے، ہاں میرے لیے نیک انجام کی امید زندہ ہے۔ سو ہمارے حصے میں کیا بچے گا؟ the best result, good results. آمین۔ یہاں پر میں ایک اور بات ایڈ کر کے پھر آج کی ٹیچنگ کی طرف چلتے ہیں۔ 2 گیت آج ہم نے گائے، although وہ میں نے ہی گایا، دیکھو دیکھو کوئی آ رہا ہے، لیکن آپ کو سنا ہوگا آپ نے کہ بہت ریئر میں اس کو گاتا ہوں۔ ایکچولی یہ گیت میکس اپ ہے، یہ مسیح کی آمد کو، اس کے فیزز کو کنفیوز کرتا ہے، ٹھیک ہے؟
جب ہم گیت لکھتے ہیں اور ہم تھیولوجی کے اندر یا بائبل کی جو کرونالوجیکل آرڈر ہے یا اینڈ ٹائمز کا جو آرڈر ہے ہمیں نہیں پتا تو ہم اس کے تعلق سے مناسب نہیں لکھ سکتے. تو یہ کنفیوزڈ ہے. لیکن چونکہ اس میں جو پہلی لائن ہے وہ پاورفل ہے, بلیسڈ ہے, اس لیے وہ میرا دل میں جیسے میں کھڑا ہوا تو میرے دل میں تھا وہ گانا, تو وہ پھر میں نے اس لیے اس کو گایا اور اس کے لیے ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو انجوائے بھی کیا. تو وہ جب آپ گائیں گے وہ آپ کو کنفیوز کرے گا. تو آج ہم اسپیسیفک اینڈ ٹائمز کی کچھ ڈسپلن کو دیکھیں گے کہ ٹائمنگ کیا ہے. اندر کیا خیال ہے 2 چیئرز آپ لوگوں کے لیے ہو ہی جائیں گی. بھائی ہمارے لوگوں کو کیا ہے, ہمارا آگے بیٹھ, ہمارا آگے بیٹھ. تھوڑی دیر کی دوری برداشت کر لڑکی ناری شرما کی. پریز دی لارڈ. سمپل کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. لیٹ آئی لیکن آ گئی. آمین. اچھا, دوسرا گیت بھائی نے آگے گایا اور انتہائی شدید تھیولوجی کے خلاف ہے. طرز اچھی ہے, کمپوزیشن اچھی ہے, گایا بڑے سریلے آدمی نے, اس لیے وہ گانے میں اچھا لگتا ہے. لیکن جو اس کے اندر تھیولوجی ہے وہ انتہائی غلط ہے. گیت کیا ہے آپ نے جو پہلا گیت گایا تھا کیا, میری جن جان یسوع تیرے نام ہے. ٹھیک ہے, سو اس گیت کو گاتے ہوئے ذہن میں رکھنا ہے جب آپ گنگنا رہے ہیں تو جو غلط ہے جب آپ وہ گاتے ہیں تو ایکچولی جو آپ کا دشمن آپ کے ساتھ کھڑا ہے, یعنی آپ کو پتا ہے دشمن کس کو کہتا ہوں. ہاں تسی وہ نا جی لے لیندے ہو تو ویکھ لینا, پھر میں نہیں نا لینا, میں دشمن کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, اس کو بھی سمجھنا ہے کہ کسی گل. اچھا, شیطان کا مطلب ہی دشمن ہے. ٹھیک ہے, تو ہم شیطان کیوں کہیں, ہم ابلیس کیوں کہیں, دشمن ہی کافی ہے, وہ دشمن ہے. تو یہ ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ وہ ہمدرد نہیں ہے, وہ دشمن. اچھا, تو وہ جب آپ کے پاس ہوتا ہے تو وہ جب آپ کے منہ سے لفظ نکلتے ہیں تو وہ ان کو پکڑتا ہے, وہ ان کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے. وہ انہی لفظوں سے آپ پر الزام پہ دھرتا ہے کہ یہ دیکھ جن کو تو اپنے بندے کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں, تو یہ ان کے منہ کے لفظ ہیں. اس لیے بڑے انتہائی سمجھ کے ساتھ اس میں اندرا کیا تھے پہلے, جدوں دا یسوع تینوں دل چ وسالیا, اوکے اگین نہیں وہ جتنے کہنا تیرے جہاں رب یسوع, یہاں بھی ٹھیک ہے, یسوع تیرے تو ود کیویں کسے نوں میں مان لاں, تیرے جہا دوجا رب کونوں بھی نہیں بننا. ٹھیک ہے, اس کی تھیولوجی کیا کہتی ہے کہ وہ جو شاعر صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسیح یسوع خدا کی کریشن ہے. بات کو سمجھنا, یسوع مسیح خدا کی جیسے ہم کریشن ہے وہ بھی خدا کی کریشن ہے, اور خدا کوشش کر رہا ہے یا کر سکتا ہے کہ اس طرح کی دوبارہ بنائے, لیکن وہ نہیں بنا پائے گا کیونکہ وہ ایک بڑی اسپیشل سی یونیک سی کریشن کر بیٹھا ہے مسیح میں. ٹھیک ہے, سو دل کی عقیدت میں یہ جذبہ بہت اچھا ہے, لیکن تھیولوجی میں یہ انتہائی نقصان دہ بات ہے کیونکہ یسوع مسیح مخلوق نہیں ہے, تخلیق نہیں ہے, وہ خود خالق ہے, وہ تثلیث کا دوسرا اقنوم ہے, وہ خدا ہے, وہ خدا میں سے نکلا ہے, وہ خدا کی صورت ہے, وہ خدا ہے. اس کو سمجھنا ہے, کوئی اس کے متبادل نہیں ہو سکتا.
جب میں اور آپ بنائے جا رہے تھے تو ہمیں جو صورت اور شبیہ بخشی گئی وہ مسیح کی شبیہ ہے. انڈرسٹینڈ کیجئے گا. خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا. اکلوتے بیٹے نے خدا کو، نہ خدا کی صورت کوئی دیکھ پائے گا، نہ روح القدس کو کوئی دیکھ سکے گا. اگر ان تینوں اکنون کو کوئی ظاہر کر سکتا ہے تو وہ مسیح یسوع ہے، مجسم کلام ہے. ٹھیک ہے. اس لیے یا تو آپ اس پورے حصے کو حفظ کر جائیں گاتے ہو، لکھائیں نا، باقی اوپر نیچے سے گا دیں، تو یا پھر کسی اور گیت سے بھی ہم گزارا کر سکتے ہیں. آمین. لیکن اوور آل گیت اچھا ہے. میں یہ ضرور کہتا ہوں اچھا ہے، سننے میں مزیدار رہتا ہے. اور میرے لیے جو خوشی کی بات ہے کہ وہ بھائی زاہد آج گا رہے تھے ایک لمبے عرصے کے بعد. آمین. سو خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ جب گھر کے لوگ واپس آتے ہیں تو دل میں واقعی خوشی ہوتی ہے. آپ میں سے کسی کو خوشی ہوئی پائے ظاہر کیا؟ ہاللیلویا. دیکھ لو سارے خوش ہیں. آمین. ہم تجھے بھی خوش ہو. ٹھیک. پریز گاڈ، پریز گاڈ. ہاللیلویا. یہاں پر لگے ہاتھوں میں ایک دو چیزیں اور بول کے پھر ہم سرمن کی طرف بڑھ جاتے ہیں. چرچ میٹنگ کے بعد آج جتنے بھی چرچ لیڈرز ہیں آپ پلیز یہیں پہ اسٹے کیجیے گا، رکے رہیے گا تاکہ ہم کچھ چیزوں کے اوپر ڈسکس کر سکیں. آپ کو یاد ہے کہ کمنگ سنڈے ہمارا بڑا امپورٹنٹ سنڈے ہے. یاد ہے کس کو یاد ہے؟ کیا ہو رہا ہے نیکسٹ سنڈے؟ ہمارے مہمان پاسٹر پاک یو ایس اے سے ہمارے درمیان تشریف لا رہے ہیں. وہ ان کی پہلی عبادت ہوگی ہمارے درمیان. اس کے بعد پھر پورا ویک وہ ہمارے ساتھ ہیں، ڈفرینٹ جگہوں پر مختلف عبادات ہیں. لیکن یہ پاورفل میٹنگ یعنی یہاں سے ہمارا آغاز ہوگا تو آپ سب وہاں پر ہوں گے. آپ سب کی ذمہ داری ہے آپ اپنے ساتھ آپ آج ہی سے سوچیں کہ آپ نے کن کن لوگوں کو لے کر آنا ہے. ٹھیک ہے. اور ان لوگوں کو کال کریں، ان لوگوں کو اپنی ذمہ داری میں لیں اور آپ لوگ ان کو لے کر آئیں گے تاکہ ہم ایک بھرپور میٹنگ، ایک زبردست عبادت خدا کے خادم کے ساتھ مل کر کر سکیں. مائٹ بھی کہ عبادت گراؤنڈ کے پاس جو بینسوبیا کا گھر ہے وہاں پر ہو یا پھر ان کی چھت کے اوپر ہو یا پھر یہیں پر ہو. یہ دونوں جگہ ہماری سوچ میں ہے. ہم اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر رہے ہیں تو وہ بھی آج میٹنگ کے بعد فائنلائز ہو جائے گی اور جو بھی فائنل ہوگا وہ آپ کو انفارم کر دیا جائے گا. لیکن یہ سب لوگ پلیز کچھ دیر کے لیے یہاں پر اسٹے کریں گے. بہنوں میں سے اگر کوئی ہمارے ساتھ رکنا چاہے اسلام مشورے کے لیے آپ ضرور رک سکتے ہیں. لاسٹ تھنگ اس کے اندر جو میں کہنا چاہوں گا کہ ضرور آنے والے ویک کو اور پاسٹر پاک کے سارے وزٹ کو پریئرز میں یاد رکھیں، دعائیں کرتے رہیں تاکہ خدا جلالی کام کرے اور ان کا آنا ہمارے ملک کے لیے، صرف ہماری کلیسیا کے لیے نہیں، ان فضاؤں میں جب وہ لینڈ کرتے ہیں تو ان فضاؤں کے اندر کام شروع ہو جائے اور یہ ملک خدا کے خادم کے وسیلہ سے برکت کا باعث کر دے. اور نہ میں یہ کہوں گا کہ صرف پاسٹر پاک کے لیے کیونکہ وہ ہمارے گیسٹ ہیں، بلکہ اور بہت سارے مہمان آج کل میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ دوسرے ممالک سے پاکستان میں آئے ہوئے ہیں. ان سبوں کے لیے دعا کرتے رہا کریں. وہ بہت محنت کر کے اپنے آپ کو سیکریفائز کر کے پیسے خرچ کر کے اپنے گھرانوں کو چھوڑ کے انجیل کے لیے آتے ہیں. ان کی پروٹیکشن کے لیے دعا کریں اور خاص جو جس مشن کو لے کر جس بوجھ کے ساتھ وہ اس زمین پر آ رہے ہیں اس زمین کے لیے وہ برکت کا باعث ہو. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم سبوں کو ان کے لیے دعا کریں. آمین. ہمارا چرچ صرف آج فیملی ہے، یہ ہماری گیٹ ٹوگیدر ہے، لیکن ہمارا چرچ پاکستانی چرچ ہے. ٹھیک ہے. کوئی بھی بڑا چرچ ہے وہ ہمیں مانے نہ مانے آپ ان کو کہیں یہ ہمارا چرچ ہے. کیتھولکس بھی ہمارا چرچ ہے. ٹھیک ہے. کوئی بھی ڈینومینیشن ہے وہ ہمارا چرچ ہے. جو ایررز ہیں، جو جہاں بھی ڈفرینسز ہیں ہم ان کے لیے پریئرز کر سکتے ہیں
ضرور دعا میں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ الٹیمیٹ گول ایک ہی ہے، کلیسیا دلہن کو تیار کرنا ہے، مسیح آ رہا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں، سب یہ ایک ہی بات پر متفق ہیں اور اسی بات پہ ہم کلیسیا ہیں. آمین. جب ہم آسمان پر ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی کیتھولک کھڑا ہو، کوئی پریسبیٹیرین کھڑا ہو، کوئی برادرنس کھڑا ہو، اور وہ آپ کو بولے کہ یار میں تو فلاں چرچ سے تھا، میں تو فلاں چرچ سے تھا، لیکن اب آپ، تب ہم ایک بدن ہوں گے، ایک گروہ ہوگا، ایک گلا ہوگا، ایک پاسبان ہوگا، اور ایک ہی جگہ سے ہم سب انجوائے کر رہے ہوں گے. آمین. ہاللیلویا. کلام کی طرف بڑھ جائیں. یہ کچھ امپورٹنٹ باتیں تھیں جن کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. آج ایکچولی میں یہ اسپیسیفک اس لیے لے کر آیا تھا کہ اس کو ہم ریکٹ کر پائیں، اور بائی چانس بھائی نوید ایسا کرتے نہیں ہیں، میری رات میں بھی ان سے بات ہوئی، وہ آج چھٹی کر گئے اور یہ اللہ ہی ہوا تھا، تو جو جس خواہش سے تھا وہ نہیں ہو پائے گی، لیکن تو بھی ہم اس کو سمجھیں گے. آج جو ہم شیئر کریں گے وہ بھائی نے لگا دیا، مسیح کی پوشیدہ عمل. اصل بھائی نیٹ آن ہے اس میں میرے؟ نہیں، وہ آپ نے بند کر دیا، ادروائز میں ایک اور امیج آپ کو بھیجنا چاہ رہا ہوں. کیا جلدی سے آپ مجھے دے سکتے ہیں؟ اگر آپ مجھے دے دیں تو میں یہ ایک اور امیج آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں. مجھے 1 سیکنڈ دیجیے گا بس، تاکہ میں بھائی کو یہ چیز شیئر کر دوں. آپ میں سے کتنے ہیں جو مسیح کی پوشیدہ آمد کے تعلق سے کچھ تھوڑا بہت جانتے ہیں؟ بہت کم. فیصل آپ کوئی ایک بات پوشیدہ آمد کے تعلق سے ہمیں بتائیں. سر جو میں نے اس چیز کو بھی دیکھا ہے تو اس میں 3 طرح کی چیزیں ہیں. کچھ مطلب ہزار سالی سے پہلے کی بات کرتے ہیں، کچھ دوران ہزار سالی کہتے ہیں، اور کچھ ہزار سالی کے بعد کی بات کرتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے. سو بھائی ایکچولی ٹھیک فرما رہے ہیں. یہ اس کو ہم بولتے ہیں پری ٹریبولیشن، مڈ ٹریبولیشن اور پوسٹ ٹریبولیشن. 3 تھیوریز ہیں جن کو، یعنی میں اردو میں بولتا ہوں، ٹریبولیشن ٹائم ایکچولی وہ 7 سال کا دور ہے جب اس زمین کے اوپر انتہائی دکھ ہوگا. بائبل کہتی ہے، بائبل اس کے لیے اس کو عذاب العظیم، یا جو بائبل کی ٹرم ہے وہ کہتی ہے بڑی مصیبت کا دور. تو یہ زمین اپنی تاریخ میں آج تک اس طرح کی تکلیف برداشت نہیں کر گزری ہے جو ان 7 سالوں میں اس پر گزرے گی. ابھی وہ نہیں لگائیے گا کیونکہ وہ پہلے ہی لگا. اچھا، تو اب یہ 7 سال کا دور ایگزیکٹ 7 ایئرز ہیں جو اس زمین کے اوپر ہم 7 سال گزارتے ہیں. لیکن یہ 7 سال کا دور زمین کے لیے تو بڑی مصیبت کا، بڑے دکھ کا دور ہوگا، لیکن کنیسیا کے لیے خدا کا پلان ڈیفرنٹ ہے. اس کو کہا جاتا ہے، 3 تھیوریز اس کے تعلق سے ہیں. کچھ کہتے ہیں پہلے 7 سال سے پہلے کلیسیا اٹھائی جائے گی، کچھ کہتے ہیں 3.5 سال میں کلیسیا اٹھائی جائے گی، اور کچھ کہتے ہیں 7 سال کے بعد کلیسیا آسمان پر اٹھائی جائے گی. اس میں ایک 4th تھیوری بھی انٹروڈیوس ہو چکی ہے جس کو پارشل تھیوری کہا جاتا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کچھ اٹھا لیے جائیں گے اور کچھ رہ جائیں گے، یعنی وقت پر تھوڑے تھوڑے چنکس میں یسوع مسیح کلیسیا کو لے جائیں گے. آج ہم سیکھیں گے کہ ہم کس طریقے کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں، یا ہماری انڈرسٹینڈنگ کیا ہے. جب میں ہماری کا لفظ کہہ رہا ہوں تو چونکہ ہم ایک گلہ ہیں، اور جو یہاں سے آپ کے پاس نکلے گا وہی آپ کے اندر فالس انڈرسٹینڈنگ ہوگی. تو جس تھیوری کے ساتھ میں موو کرتا ہوں یا جسے میں سمجھتا ہوں
ہم اس کو آج سمجھنے کی کوشش کریں گے. دوسری بات میں یہ آپ کو ضرور کہہ دوں، پوسٹ ہو، مڈ ہو، پری ہو، پارشل ہو. ہیلو، کیا بولا؟ پری ہو، مڈ ہو، پوسٹ ہو، پارشل ہو، لیکن ایک بات کنفرم ہے، یسوع ہاللویا. اور کلیسیا نے آسمان پر اور اس کی ہمیں دیکھا. تو یہ ہمارا الٹیمیٹ تھیم ہے آج، مسیح کی پوشیدہ آمد. اور اس کے لیے میں ٹائٹل اس کو جو دیا میں نے وہ ہے ملاقات مسیح، یعنی یسوع مسیح سے ایکچوئل میں ملاقات. روح تڑپے تڑپے میری جان پیاسی پیاسی میری، آ یسوع جی آ دلہن بنے. تو جب بہت دکھ بڑھ جائے، جب کوئی حل نظر نہ آئے، تو پھر زبان سے یہ نکل جاتا ہے خدا منظور ہی جاتا. یہاں پہ تو کوئی اور حل نہیں ہے. اور اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے the rapture of the church. بول سکتے ہیں بلی گراہم اس کے لیے کوٹیشن کہتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ انجام کیا ہوگا. خدا یسوع مسیح کی فتح. ہاللویا. سو انجام کیا ہے؟ الٹیمیٹ مسیح فاتح ہے، اور وہ فتح مندی کے ساتھ اپنے لوگوں کو اس زمین پر سے لے جائے گا. آمین. پھر ایک اور خدا کے خادم ہے، رابرٹ جیفرسن ان کا نام ہے. وہ کہتے ہیں، بات غور سے سنیے گا، بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ لوگ اپنے ذہنوں سے اس دنیا کی ضرورتوں اور خواہشوں کو نکال کر ابدیت کو ذہن نشین کر. یعنی ہماری سوچیں 24 گھنٹے ایک ہی رہنی اور ہونی چاہیے کہ مسیح آ رہا ہے، مسیح آ رہا ہے، ریپچر ہونے والا ہے، ابدیت ہوگی. تو جب ابدیت ہمارے مائنڈ میں آ جائے گی تو پھر ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. 70 نہیں تھے 80 برے ہے نا. وہ میں نے ایک لطیفہ شاید یہاں پہ بھی سنایا تھا. کسی شخص نے کہا کہ زندگی تو بہت آسان ہے، صرف پہلے 70-80 سال تھوڑے مشکل ہیں، وہ تو بات کم آسان ہے. یہ لطیفہ ہے. لیکن یہ 70-80 سال کی مصیبت کے عوض یا لطف اٹھانا یا ان 70-80 سالوں کو انجوائے کرنے کے عوض ہم کمپرومائز کرتے ہیں ابدیت پر. ابدیت کا مطلب ہے نہ ختم ہونے والی زندگی، جس کی کوئی لمٹ نہیں، کوئی حدود نہیں. اس بدن سے جس دن آپ نکلیں گے، میری بات کو بڑے دھیان سے سننا، میری طرف دیکھیں. اس جسم سے جس دن آپ نکلیں گے پھر آپ کو ہمیشہ کے لیے رہنا، یا تو ہلاکتیں ابدی کے لیے، ہمیشہ کی ہلاکت کے لیے، یا ہمیشہ کی زندگی کے لیے. رہنا ہمیشہ کے لیے. اس بدن میں ڈیسائیڈ ہو جائے گا کہ تو جہنم میں آگ میں جا رہا ہے یا خداوند کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی میں داخل کیا جائے. اور پھر وہاں سے کوئی واپسی نہیں ہے، کوئی پریئرز کام نہیں آئے گی، کوئی پیچھے سے کیے گئے شکرانے اور قبرستانوں میں دعائیں اور مرحومین کے لیے جو بھی پیچھے سے دعائیں ہوتی، کوئی کام نہیں آئے گی. کلام کہتا ہے قبر میں کون تھے بھی یاد کرے. اور کلام میں لکھا ہے، بڑی اسٹرکٹ ورڈز ہے،
وہ کہتا ہے مردہ آدمی سے زندہ کتا بہتر ہے. اس لیے یہ بدن آپ کے پاس ہے، وہ 50 سال ہے، وہ 100 سال ہے، وہ 70 سال ہے. اس میں ڈیسائیڈ کرنا ہے ہمارا مائنڈ سیٹ کیا ہے، میں ابدیت میں کدھر جانے والا ہوں. ٹھیک ہے، اوکے. 2 فیسز کے اندر مسیح کی وہ سیکنڈ امیج میں پلیز، سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ 2 فیزز کے اندر ہے. بیسک 2 فیز. بولے کتنے؟ 2 فیز. نمبر 1 پہلا فیز جو ہے اس کو کہا جاتا ہے، اور اس فیز کی ڈیوریشن جو ہے یہ 1 ویک آف دینیل. جب آپ دینیل کی کتاب 9 باب میں اس کے رویا کو پڑھیں گے جو اس نے 70 ساتوں میں دیکھا، وہ ایک الگ سے بات ہے اور اس کو جاننا اور سمجھنا بھی ضروری ہے. 70 ساتیں اس نے دیکھے، یعنی 490 سال اس نے دیکھے، اور ان 490 سالوں کی تکمیل ہم اس دور میں ہوتی ہوئی دیکھتے ہیں، جس میں کہ 69 ایئرز جو ہے وہ یسوع مسیح کی مصلوبیت پر ختم ہو چکے ہیں. 69 ہفتے ہیکل کی تعمیر سے نہمیہ کے دور، عزرائیہ کے دور سے شروع کر کے مسیح کی مصلوبیت تک 69 ہفتے مکمل ہو جاتے ہیں، اور 70 میں سے 69 نکال دیں تو کتنا بچتا ہے؟ 1. تو وہ 1 ویک 7 سال خدا کا ٹائم فریم فارمولا وہ چینج ہے اس زمین کے لیے. ٹھیک ہے، اس کو مختلف طرح سے مختلف ادوار میں بیان کیا گیا ہے. پطرس کو بھی اگر آپ پڑھیں گے تو وہ اس کو کہتا ہے کیونکہ تیری نظر میں 1 دن ایسے ہے جیسے 1000 دن. ٹھیک ہے، سو خدا ایکچولی ٹائم لیس پرسنالٹی. یہ دن، یہ رات، یہ سال، مہینے ہمارے پاس ہیں اور ہماری زندگی کو گزارنے کے لیے ترتیب دیے گئے. آپ کو یاد ہوگا خدا نے جب سورج اور چاند کو بنایا اور جب دن اور رات ہوئے تو پہلا دن ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ ٹائم انٹروڈیوس ہو گیا. اور اگر آپ اس زمین سے باہر نکل جائیں گے تو آپ اس رات اور دن کے کانسیپٹ سے بھی باہر نکل جائیں گے. تو اب آپ خدا کے ٹائم کے اندر، یعنی وہاں پر آپ کو یہ سورج نہیں ملے گا، یہ زمین اس طرح سے گھومتی ہوئی نہیں ملے گی، تو آپ خدا کے ٹائم کے ساتھ جا کے موو کرنا شروع کریں. اور پھر ہماری جو وسعت ہے وہ شاید اس سے باہر نکل کر کچھ کہکشاؤں تک ہے، لیکن خدا ایکچوئل میں اس سے بھی آگے. تو خدا کو میت کرنا، اس کی حدود کا انتخاب کرنا یا سوچ لینا انسان کے بس میں ہے ہی نہیں. تو اس لیے جو کچھ کتاب مقدس میں خدا نے انسان تک پہنچا دیا، ہم ان لمٹس کے اندر رہ کر اس زمین کے ٹائم فریم کو ڈسکس کر سکتے ہیں. تو اس زمین کا ٹائم فریم اکارڈنگ ٹو the vision of Daniel کیا بنتا ہے؟ 1 سال باقی ہے. 7000 سال. کتنا؟ 7000 ایئرز کا پلان ہے زمین کے لیے ہوگا. مسیح تک 4000 سال آدم سے، اور پھر یسوع مسیح کے بعد اب تک 2000 پلس میں جب ہم جاتے ہیں تو اس کو آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں گریس پیریڈ. کیا؟ اس کو گیپ پیریڈ بھی بولتے ہیں. جب میں نے کہا نا، میرے ساتھ ہیں آپ بھائی والے بھی، میری باتیں سمجھ میں آئی؟ جہاں پہ اگر کوئی کنفیوژن آئے تو روک کے پوچھ لیجئے گا تاکہ آپ اس کو
ایگزیکٹ ٹائم میں سمجھ سکے. اچھا, جب میں نے کہا نا کہ 69واں ہفتہ یسوع مسیح کی مصلوبیت کے اوپر گزرا, تو اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جب خدا نے نویں باب میں دانیل کو رویا دی اور خدا نے کہا کہ سمجھ لے کہ 70 ساتے دانیل بیٹھا اپنی قوم کے لیے بابل کی اسیری میں سے آزادی کے 70 سالوں کا حساب لگانے. خدا نے اس کو بتایا کہ میں تجھے صرف ان کی آزادی نہیں بتاؤں گا, میں تجھے 70 ساتے یعنی 490 سال بتانے جا رہا ہوں. 490 ہفتے لیکن وہ سال, ٹھیک ہے. تو وہاں پر اس نے لکھا کہ سمجھ لے کہ یہ کام ہیکل کی تعمیر سے, مقدس شہر کی تعمیر سے اس کا آغاز ہوگا. اب ایکچولی میں ادھر نہیں جا رہا, وہاں پر الگ کچھ خیالات پائے جاتے ہیں کہ یہ کب شروع ہوا, لیکن زیادہ مفسرین, زیادہ بائبل ٹیچرز اس وقت پر جب نہمی اور عزرا کا دور آتا ہے تو اس وقت جب فصیل کھڑی کی گئی اور شہر کو دوبارہ تعمیر کیا گیا, وہ اس سے اس کا آغاز سمجھتے ہیں. تو وہاں سے پھر ہم اس کو شروع کرتے ہیں اور مسیح پر آ کر, یعنی وہاں سے دانیل کے رویا کا کلاک سٹارٹ ہو جاتا ہے, خدا کی ٹائمنگ شروع ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. یہ ٹک ٹک ہو رہی ہے, تو یہ چلتا جاتا ہے. لیکن جیسے ہی مسیح مصلوب ہوا, وہ جو گھڑی چلتی جا رہی تھی رک گئی, اور ایک نیا کام اس زمین پر ہو گیا. کوئی بتا سکتا ہے وہ نیا کام کیا ہوا؟ کلیسیا زمین پر جنم لے گئی. اور جب کلیسیا آئی تو ایک اور کام ہوا, گریس پیریڈ. اور پاک رو خدا کی ڈائریکٹ انٹرونشن اس زمین کے اوپر ہو گئی. پاک رو جو پارشلی یا ویزیٹیشن کے اندر آتا تھا زمین پر, اب وہ پرماننٹ پوزیشن میں اس زمین پر. ناؤ تو جب وہ آیا وہ گھڑی رک گئی, کلیسیا وجود پا گئی, گیپ پیریڈ سٹارٹ ہو گیا, گریس پیریڈ سٹارٹ ہو گیا. اب خدا کی گھڑی رکی ہوئی ہے. ہم 2000 کنسیڈر کر کے بیٹھے ہیں تاکہ ہم اس الٹیمیٹ ٹائم فریم یعنی 7000 زمین کے لیے کاؤنٹ کر سکیں, لیکن خدا تحمل کر کے ٹھہرا ہوا ہے تاکہ ہر ایک کی نوبت توبہ تک پہنچ جائے. میری بات کو سمجھ رہے؟ اچھا, اب جیسے ہی سیکنڈ کمنگ کا پلان کنفرم ہو جائے گا, اور میں نے گاتے ہوئے کہا کہ میں اس کو یوں فیل کرتا ہوں کہ آسمان پر ایک عجیب سی گہما گہمی ہے. جب کوئی شخص, جب کوئی فاتح اپنے لوگوں کو آزاد کروانے کے لیے دوسرے کسی ملک میں پہنچتا ہے اور اس نے مکمل تیاری کر لی ہوتی ہے کہ اب جا کر میں اپنے لوگوں کو لے آؤں گا اور اکوپ کر کے ان کو واپس یہاں لا کر ان کو یہاں پر سیٹل ڈاؤن کیا جائے گا. اگر آپ میرے ساتھ ہیں اور میری بات کو سمجھ رہے ہیں, تو وہ تیاری جو آسمان پر مسیح کرنے کے لیے گیا, میں جاتا ہوں, وہ جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں, وہ مکمل ہو چکی ہے. اور اب وہ اس تیاری میں ہے کہ وہ موو کرنے کو ہے تاکہ وہ اس زمین پر آئے اور آ کر اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ لے. تو ایک گہما گہمی کا منظر آسمان پر ہے, اور خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ مکمل تیاری میں ہے. وہ موو کرنے کو ہے اور وہ جلد دنیا کی طرف پہنچنے کو ہے تاکہ وہ اپنے لوگوں کو, اپنے برگزیدوں کو اس زمین پر سے لے جائے. تو یہ فرسٹ فیز ہے. اور جیسے ہی یہ فرسٹ فیز سٹارٹ ہوگا تو اس کو کہتے ہیں پری ٹریبولیشن تھیوری, ریپچر. ٹھیک ہے, تو یہ جیسے ہی ہوگا
پاک روح بھی کلیسیا کے ساتھ آسمان پر اٹھایا جائے گا. اور جو گھڑی 69 پر رک گئی تھی پھر سے ٹک کرے گی. اور 17واں ہفتہ اس زمین کے اوپر شروع ہو جائے گا. میری بات سمجھ پائے؟ اور یہ 17واں ہفتہ 7 سال کا دور ہے. اور وہ دور اس زمین کے لیے بڑی مصیبت کا ہے. اب ان 7 سالوں میں کلیسیا آسمان پر صرف 7 سال ہو گئے. آپ کو ایک ہیمنلی ٹرپ انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے اور یہ فری آف کاسٹ ہے. آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے, صرف برگزیدہ رہنے کی کوشش کرتے رہنا ہے. صرف آپ کی صرف آپ کی رجسٹریشن کی کنفرمیشن ہونی چاہیے. جب وہ لینے جو آ رہا ہے وہ لینے آئے تو وہاں پر آپ کا نام ملنا چاہیے کہ یہ بھی ساتھ جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو باقی کام سارا فری ہے. ٹریولنگ فری ہے, فوڈ فری ہے, اکوموڈیشن فری ہے, کوئی پیسہ نہیں ہے, کچھ نہیں کرنا. ایون دو آپ کو اپنے لگیج کی پرواہ نہیں کرنی, فکر نہیں کرنی ہے کہ کپڑے کون سے ساتھ دینے ہیں, وہاں پہ سردی ہوگی گرمی ہوگی, کچھ بھی فکر نہیں کرنی ہے. زبردست ٹرپ ہے, کیونکہ جس دن وہ آپ کو لینے آئے گا, جس دن وہ آپ کو لینے آئے گا, یہ بدن یکسر بدل جائیں گے. ہاللیلویا. ان جسموں کو, ان بدنوں کو سب سے پہلا کام کیا ہوگا؟ بدلا جائے گا. کلام کہتا ہے وہ جو مسیح میں مر گئے, مردہ, میں اکثر اس کو کہتا ہوں اس بدن کی فکر نہیں کریں, اس کے اندر جو بستا ہے اس کی فکر کریں. اس بدن کے ساتھ جو بھی ہو پرواہ نہیں ہے. اس کو آنرفلی دفنایا جائے یا ڈم کیا جائے یا اس کو جلا کر, میری بات کی انٹینسٹی کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا, اس کو جلا کر اس کی راکھ بنا کر ان فضاؤں کے اندر بکھیر دیا جائے, اس کو میلٹ کر کے پانی کے ساتھ بہا دیا جائے کہ دوبارہ اکٹھا نہ ہو سکے. جس دن وہ خداوندوں کا خدا آسمانوں میں آئے گا وہ خود آپ کو بلا لے گا. لکھا ہے جو کچھ بھی ہو جائے گا, جیسے بھی آپ کو انہوں نے کیا ہوگا, پہلے پریویلیج کیا ہے, پہلے تو وہ جو مسیح میں مووے جیتیں گے. اور باقی اگر خداوند ابھی آئے تو ہم جو زندہ ہیں بدل جائیں گے. اور بدل کر کیسے ہو جائیں گے؟ جلالی کی آپ کے پاس ڈیفینیشن ہے؟ کسی کے پاس کوئی بتائے کہ جلالی بدل کیسا ہوتا ہے؟ تو اس کا آسان اس کو سوچنا یہ ہے, جو بھائی شرافت بات پر بول رہے ہیں, آسان اس کو سمجھنا یہ ہے, بدل جانے کی ڈیفینیشن یہ ہے ہم مسیح کی مانند ہو جائیں گے. ہاللیلویا, پریز اللہ. جب وہ جلائے گا, جلانا اور جلانا الگ ہے, زندہ کرے گا, ہم بدل جائیں گے اور ہم مسیح کی مانند ہو جائیں گے. اور پھر ہوا میں مسیح کے ساتھ ہماری پہلی ملاقات ہوگی. آمین. اب اس میں چونکہ کلیسیا آسمان کا سفر کر رہی ہے اور 7 سال آسمان پر ہے, تو ہمیں یہ الگ سے سیکھنے کی ضرورت ہے. جانا, اوپر ہونا, اوپر ریوارڈز کی ڈسٹریبیوشن ہونی, وہ 7 سال اوپر رہنا اور پھر مسیح کے ساتھ واپس آنا. دیکھ رہے ہیں وہ اوپر کا ٹائم ہے. ٹھیک ہے, سو یہ میں نے لکھا ریپچر آف دا چرچ, سینٹس جو ہیں یہ اوپر جائیں گے اور اوپر رہیں گے, اور پھر کمنگ ود دی کرائسٹ ہم نیچے آئیں گے. اس کے بعد یہ ملینیم کنگڈم ہے, کام ختم نہیں ہونے والا. یہ زمین پر
ग्रेट रेवोल्यूशन है, बड़ी मुसीबत का दौर, सेंट्स इधर नहीं है, आसमान पर है मुकद्दसीन, और वापस जब आएंगे हम मसीह के साथ, फिर इस जमीन के ऊपर मिलेनियम किंगडम है, 1000 साल बादशाही है। हेलो, अभी कल रात को हम सीबीडी में ये जो नया रोड बना है गुजर रहे थे, और दोनों अतराफ में कमाल खूब, कभी कौन विजिट कर चुका है वहां पे गुजर, हम तो घर का रहा है तो हम तो गुजर रहे, मजा आता है, सज्जे खब्बे बड़ा खूबसूरत प्लॉटिंग है, और आने वाले दिनों में वहां पर बिल्डिंग्स देख पाएंगे आप, लंबी चौड़ी ऊंची ऊंची। तो मेरे दिल में आ रहा था, खुदावन ये तो सीबीडी को सजा रहे हैं, हम तो इस पूरी जमीन पर हुकूमत करने वापस आएंगे। हालेलुया। फिर ये सिर्फ इतना टुकड़ों की बात नहीं होगी, हम इस पूरी जमीन को रूल करेंगे मिलेनियम के टाइम। और कितनी लंबी ये गवर्नमेंट होगी, 1000 साल। हालेलुया। और 1000 साल, 1000 की तो लिमिट ही है ना, मुक जाएंगे। तो उसके बाद अब्दियत। हालेलुया। नया आसमान और नई जमीन, फिर हम सब कुछ नए तौर से एंजॉय करेंगे, और हमेशा मसीह के साथ रहेंगे, और कोई हमको उससे जुदा नहीं कर पाएगा। हालेलुया। तो दुख सिर्फ 4 दिन का जे ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ जिंदगी 4 दिन की, टेस्ट मैच 5 दिन का क्या, तो दुख सिर्फ ये 4 दिन की प्रॉब्लम। तो इसमें से अगर सर्वाइव कर गए, इसमें अगर वो काम कर लिया, जिंदा रहना, हेलो मसीह, ते मरना नफा ही नफा। हालेलुया। अच्छा, ये बेसिक 2 फेजेस हैं, मैं जो लिखा है उससे बिल्कुल ही अलग चला गया हूं, तो अब शायद मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर कर पाऊं। रैप्चर ऑफ द चर्च, ये फर्स्ट फेज होगा, सिर्फ कलीसिया के लिए आएगा, सिर्फ कलीसिया के लिए आएगा। जो कहते हैं बदला दे तक, ये बादलों पर आएगा, दुनिया को नजर नहीं आएगा, सिर्फ कलीसिया देख पाएगी। कलीसिया इन बदलों में से निकलेगी, इन कपड़ों में से निकलेगी, और हम जलाली बदलों में मसीह जैसे बदल में मसीह के साथ बादलों पर मुलाकात करेंगे, और फिर वो हमें लेकर ऊपर जाएगा। जमीन पर वो सारे मामला, कामकाज सारे बिल्कुल ऐसे चल रहे होंगे, नई मूवीज लॉन्च हो रही होंगी, नेटफ्लिक्स काम कर रही होगी, शायद अगर इसमें और थोड़ी देर कर दी तो कुछ और भी ऐसी चीजें आ गई हो, नई टेक्नोलॉजीज, नई बिल्डिंग्स, पॉलिटिक्स बड़ी अरूज पे जा चुकी होगी, क्योंकि ये वो टाइम है, ये फर्स्ट फेज है, ये वो टाइम है जब पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स एक नुक्ते के ऊपर इकट्ठी हो जाएगी। हेलो, एक नुक्ते के ऊपर, और उसको हैक करने वाला मुखालिफ मसीह होगा, एंटीक्राइस्ट। और बड़ा पोलाइटली, पॉलिटिकली वो वन वर्ल्ड ऑर्डर को कायम कर देगा। वन वर्ल्ड ऑर्डर सुना है किसी ने? बिल्कुल। किधर सुना है? शाबाश, कोई दस से मैं मना। एल्मास जेकब तो सुने, और प्लीज मैं आपको ऑन एयर कह रहा हूं कि एल्मास जेकब को सुने, लेकिन जब सुने तो फिर उसको बाइबल की बुनियाद के ऊपर चेक जरूर करें। वो भाई बहुत अच्छे हैं, रिसर्च उनकी बड़ी अच्छी है, फॉलोइंग उनकी बड़ी अच्छी है, लेकिन जो लॉजिकल फाउंडेशन है वो उनकी बिल्कुल अच्छी नहीं है। और जो पादरियों के खिलाफ वो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो तो इंतहाई अच्छे नहीं है। ठीक है, तो सुनना हर एक को बेहतर है, लेकिन परखा हर कोई इस सोटी पर जाएगा कि वो कितना है, किस पानी में है। तो ढेरों साइट्स पड़ी हैं, कहीं से भी उठा के ट्रांसलेट करके आप अपना YouTube मोनेटाइज करके पैसे तो ले सकते हैं, लेकिन निजात की बातें या थियोलॉजी की बातें अलग चीजें।
آمین. اچھا جی, آپ اور کہاں سے سنا؟ شاباش شاباش, پہنچے ذرا وہاں پہ کوئی. اسد شام پہ دماغ کو منڈیا ہے. ہاں میرے تو سن لیں ابا, اس نے جو سنا میرے سے سنا, اور نہیں میرے سے نہیں, ہاں جی میرے سے سنا ہے. اوکے, بائبل پڑھیا کرو, ہنٹ دے رہا ہوں, بائبل پڑھیا کرو جی. ون ورلڈ آرڈر کا آغاز ہوتا ہے بابل کے برج کے ساتھ, ٹھیک ہے, وہاں سے اس کا اوریجن ہوا ہے. جب انہوں نے سوچا کہ آؤ مل کر ایک کام کرتے ہیں اور اپنا نام کرتے ہیں اور ہم خدا تک پہنچ جائیں گے. تے کملا ادو تک کوئی پاسے لگا ہوا ہے, اور جب وہ اپنا کام میں کام, کملا کس کو کام بنا رہا ہے؟ ہاں شاباش. تو اس وقت کا ایک ہی کام میں لگا ہوا ہے, ایک ہی ٹرائی میں لگا ہوا ہے, کامیاب نہیں ہوا. خدا نے ایک ہی کام کیا, ہلو, ایک ہی کام کیا, اور سب کی زبانوں میں اختلاف ڈال دیا. جڑے بڑے سوراخ کر کے بیٹھے سی انہوں نے ایک دوسرے کی سمجھ نہیں آ رہی. لے آپ پہ آجے تاڑا ون ورلڈ آرڈر. جو میری گلاں بڑیاں دھیان نہ سننا, بڑی امپورٹنٹ ہیں. میں بالکل آؤٹ آف یہ نوٹس جا رہا ہوں. اس نے محنت نہیں چھوڑی, اس نے محنت نہیں چھوڑی. میں نے آپ کو ایک لطیفہ سنایا کہ پازیٹیوٹی کی بات ہوئی تھی, نہیں سنایا تھا؟ اشفاق احمد کی سٹوری میں سے ہے. اشفاق احمد ایکچولی ایک بڑے انٹلیکچوئل ہوئے ہیں پاکستان میں, تو وہ بڑے پازیٹیو مائنڈ تھے. تو کملا میں یاد کرا دینا, تو وہ بڑے پازیٹیو مائنڈ شخص تھے. تو ان کو کسی گاؤں میں جانا پڑا اور وہاں پر ان کو ٹاسک دیا گیا, بھائی عمران مینو دے رہے ہو, مینو لگا نہیں ہوتی بھائی عرفان کا سر دے رہے ہو, پچھوں مطلب آپ ان کے اوپر غور کر رہے ہیں. اچھا اوکے, تو ان کو کہا گیا اشفاق احمد کو کہ آپ اتنے سمجھدار, پڑھے لکھے, اور آپ لوگوں کے دل پڑھ لیتے ہیں, ان کے سوچ کو قابو کر لیتے ہیں. تو یہ گاؤں میں ایک بزرگ عورت ہے اور انتہائی پازیٹیو ہے, وہ دی زبان تو اج تک اسی کوئی نیگیٹو گل نہیں سنی. تے جے تسی او دی زبان تو کوئی نیگیٹو گل کٹا دیو نا, تے پھر منیے کہ تسی کڈے سیانے. تو اشفاق احمد صاحب نے کہا چلو گل تو مشکل ہے, کر کے دیکھ لینے. اس بزرگا تک پہنچے اور جا کر ان سے بات شروع کی, اور جانتے ہو انہوں نے پلان کیا, انہوں نے کہا کہ سب تو بیسٹ کی ہو سکتا ہے, کی کہا, انہوں نے کہا میں جا کے گل کراں گا کی کملے دی, دشمن دی. تو چونکہ اس کے تعلق سے کیا اچھا ہو سکتا ہے, کیا پازیٹیو ہو سکتا ہے, تو کوئی بھی بات ہوگی تو نیگیٹو ہی نکلے گی نا. تو اس کے منہ سے نیگیٹو نکلے گا, میں جیت جاؤں گا, کامیاب ہو جاؤں گا. اس نے جا کر بات کی, اس نے کہا ماں جی جو بھی ملے گلے, آپ کی تعریف سنی ہے, یہ سنی ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ آج آپ شیطان کے تعلق سے کوئی بات مجھے بتائیں. کہ انہوں نے کی کیا, بزرگ عورت کہندی جو بھی ہے, لیکن مینوں او دے وچ ایک گل بڑی چنگی لگਦੀ ہے. وہ جس میں چنگی گل کی, وہ اج تک بدلیا نہیں, وہ اج بھی اس طرح دا ہی ہے جس طرح دا ہزاروں سال پہلے سی, اور وہ انہی محنت کر رہے ہیں, اور اسی طریقے نہ اج بھی وہ لوگوں کو برباد کر, یعنی جو ڈٹرمینیشن اس کے اندر تھی وہ آج بھی ویسی کی ویسی. تو خیر وہ تو پازیٹیو مائنڈ تھی, اس نے اپنی پازیٹیوٹی انٹروڈیوس کروائی, لیکن ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ وہ آج بھی وہیں لگا ہوا ہے, وہ نہیں ہٹیا. سانوں بھول جاتا ہے, وہ نہیں بھولتا. ایٹ لیسٹ وہ پتہ کہاں پر آ گیا, اب وہ آ گیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितों आई गल भाई बोब, हाँ जी, ये कोई आर्टिफिशियल, हेलो बड़े ध्यान ना, मैं सीरियस क्या कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो उसने हवा को इंट्रोड्यूस करवाई थी कि तुम खुदा की यानी एक और जहानत इस जमीन पर काम करेगी, कोई ये एक ओदे बराबर घाटे को ला जाएगी। ओदे को प्लान है ऐसी, एग्जीक्यूशन नहीं सी, और उसको काम करने में इतने 1000 साल लगे हैं, और आज जाके वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच गया। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर रही है, यहां तक पहुंच गई है, आप जस्ट एक ग्लासेस यूज करेंगे और ग्लासेस के अंदर सेंसर होगा, और अगला शख्स आपसे किसी भी लैंग्वेज में बात करे, आपको अपनी लैंग्वेज में समझ आ रही है। तो वो बुर्ज पर जो इख्तलाफ जुबानों में डला, अब वो खत्म कर लिया उसने अपनी जबान से, ताकि हम वन वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ जाएं। लेकिन वो वन वर्ल्ड ऑर्डर एक साइड पर खुदावंद ने अपना वन वर्ल्ड ऑर्डर भी एक इंट्रोड्यूस करवाया। जो जुबानें इख्तलाफ ज़दा थी, उनमें रूहुल कुद्स की जुबानों को आग की माने भेज कर उनकी जुबानों को एक कर दिया। हालेलुया, आमीन। वो आपस में बात करके नहीं समझ सकते, हम खुदा से बात कर सकते हैं और खुदा हमारी समझ जाता है, और फिर वो हमसे बोल सकते हैं। हालेलुया। सो वन वर्ल्ड ऑर्डर, और वन वर्ल्ड ऑर्डर इस जमीन पर, मैं वहां से था फेज से, रूहुल कुद्स उठा, कलीसिया गई, और वन वर्ल्ड ऑर्डर अपने फर्स्ट स्टेप को लेगा, और समुद्री इस जमीन का सबसे बड़ा डिस्प्यूट रिजॉल्व किया जाएगा, और इस जमीन पर हैकल की तामीर होगी। सलामती के साथ अंदाजा कर लो जिन्हें कान खड़े हुए ने कि ये तो अभी होने वाला है इन दिनों में, ये तो इनिशिएटिव बहुत हद तक हो गया। सुर्ख बछिया जो है वो ज़बह कर ली गई है, उसकी राख तैयार कर ली गई है, वो ढूंढ ली गई है, उसके सारे लवाजमात तैयार कर लिए गए हैं। हैकल आज अनाउंस हो तो तैयार पड़ी है हैकल उनके पास, वो किसी भी लम्हे उसको खड़ा कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम बिल्कुल नहज पर खड़े हैं, किसी भी लम्हे रैप्चर हो सकता है, किसी भी लम्हे कलीसिया आसमान पर उठाई जा सकती है। और जिनको चर्च में बैठकर बासियां आ रही हैं, मैं कहना कि तुम गुस्से रहोगे, आपका कुछ नहीं होने वाला, यकीन करें। मैं आसमान से आपकी बासियां देख रहा हूं, और फिर आप वहां पर सिर्फ बासियों पे नहीं 83, 84, 85 तक चले जाएंगे, कोई हाल नहीं लड़ता। अगर इस तरह की तालीम को सुनकर भी आप बासियों में हैं, तो तुझे 84, 85 से भी फेल हो, 99 पे आउट हो गया, और ये मैं सीरियस लफ्ज बोल रहा हूं, 99 पे बोल्ड हो गया, 99 पे बोल्ड हो गया, और ये इंतहाई दुख की तकलीफ, गम की लम्हा होगा। दुल्हा आएगा, दरवाजा बंद होगा, और आप 99 पे बाहर रहेंगे। मैं 99 स्कोर किया, एक तो रह गया। इसलिए 100% ओबीडियंस रिक्वायर्ड है दाखिले के लिए, ये शर्त। आमीन, आमीन। इसको क्लोज करेंगे, आगे चले, यहाँ तक ठीक। अच्छा, नहीं, मैं बस इसकी एक आध बात करके फिर इसको हम क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि मुझे टाइम चाहिए आपका। अच्छा, रैप्चर जो वर्ड है, अब मैं एक्चुअली इसको इतना ही बोल सकता हूं, अदरवाइज इसकी पोजीशंस को हम फिर बात करेंगे जब कलीसिया जाएगी। जाते हुए क्या होगा, जाते
اچھا زمین پر تو ہم سارا کچھ کر کے اس چناؤ میں آ گئے کہ ہم آسمان پر جا سکیں، لیکن جاتے ہوئے یہ جو جانا ہے یہ کلیسیا کا ٹیسٹ ہے. کلیسیا آگ میں سے گزاری جائے گی اس سے پہلے کہ وہ اوپر باپ کے سامنے پیش کی جائے. آپ کو آگ میں سے گزارا جائے گا. اور پھر لکھا ہے کہ جنہیں ردے گھاس بھوس کے ہوں گے، لکڑی کے ہوں گے، وہ جل جائیں گے، اور جن کے سونے چاندی اور قیمتی پتھروں کے ہوں گے وہ قائم رہیں گے. ذرا دھیان بھی فکر کرنی ہے. برا نہیں بنانا بھائی سردار، تسی بیٹھے پیچھے ایسے تہاڈا نام لین لگا چرچ چ بھی سب تو پیچھے یا سب تو باہر، تے اوتھے بھی خدا دی حضوری چ بھی سب تو پیچھے رہے ہیں. انج کر کے ویندے رہے تے فائدہ کوئی نہیں. اسٹرگل کریں آپ خداوند کی حضوری میں، اس کے تخت کے بالکل سامنے. اور یہ سونے چاندی اور قیمتی پتھروں کے ردوں کے باعث ہوگا. جیسے ردے ویسے اجر. وہاں پہ ایوارڈز نہیں، ریوارڈز ملیں گے. آمین. اجر ملیں گے ہمیں، اور وہ باپ کے سامنے جا کر پیش کیے جائیں گے. باپ کے سامنے ایک بڑی زبردست نام لے کر کال کیا جائے گا، اور پھر آپ کو ریوارڈز ملیں گے. کیسی تقسیم انعامات کی تقریب وہاں پر بنا، کیا جلال ہوگا، کیا خوبصورتی ہوگی. کیا آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ چیک یورسیلف. آمین. اچھا، تو ریپچر کا جو لفظ ہے، اس کی جو بیسک اس ایٹمالوجی ہے، یہ ہارپیزو لفظ ہے اس کے لیے. HARPAZO، ہارپیزو، جس کا مطلب ہوتا ہے قبضہ کرنا، چھیننا، زبردستی لے جانا. ٹھیک ہے. اور اس کی کچھ مثالیں ہمیں بائبل میں نظر آتی ہیں، لیکن میں ان کی طرف نہیں جاؤں گا. سو ہارپیزو یا ریپچر یا اٹھایا جانا، یہ اس کا جو مطلب ہے وہ ہے اچانک، بولے طاقتور عمل سے بد تدریج چڑھائی کر کے نکال لینا. چڑھائی کر کے نکال، سمجھ آئیے. سو ریپچر کیا ہے؟ اس کے لیے ایک اور ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے. کاٹ اپ بھی اس کے لیے ہے، سنیچ اپ بھی ہے. سنیچ اوے، ٹو سنیچ اوے، بینگ ٹیکن اپ، انکاؤنٹر ود گاڈ. یہ ساری اس کی ٹرمینالوجی ہے ریپچر کی. تو یہ ایک ایسا ایونٹ ہے، ایسا ٹائم ہے جس کے لیے لفظ یوز کیا گیا ہے جیسے عقاب جب کسی پر جھپٹتا ہے تو وہ آنن فانن ہوتا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ ہوتا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتی ہوا کیا ہے نا. تو یہ بالکل اسی طرح سے ہے. کوئی قدرت، کوئی گریوٹی، کوئی اس زمین کی اندر کی چیزیں یا ان فضاؤں میں راج کرتی ہوئی حکومتیں، ہوا کی علم برداری کا حاکم اور اس کے موقع، اس کی فورسز، کسی کی جرت نہیں ہوگی جب وہ آپ کو کٹ اپ کرے گا، جب وہ آپ کو جھپٹے گا، جب وہ آپ کو لینے آئے گا، وہ آپ کو اس کی گرپ سے نکال سکے یا محفوظ کر سکے. کوئی نہیں ہوگا. یہ ہے ریپچر. ایک دم سے ٹوئنکلنگ آف آئی، پلک جھمکنے سے بھی تیز عمل ہو رہی ہے. ہاللیلویا. اٹس کالڈ ریپچر. تو کیا تیار ہے ریپچر کی؟ آپ کے اندر ہے خداوند کاش ریپچر ہو جائے. ایک ریفرنس دیکھیے 1 تسالونیکیوں اور 4 باب 16 اور 17 میں آئے. جسٹ پڑھیں گے اس کو اور پھر ہم آگے نکل جائیں گے. پھر اس کے اوپر ہم ان ڈیٹیل کسی وقت میں بات کریں گے. 4 باب 16 آئے. ہاں جی پڑھیں. یہ اس کی آپ کہہ لیں کہ ون آف دا کور ریفرنس ہے
جو اس کو سپورٹ کرتا ہے. پڑھیے سارے مل کر پلیز. کیونکہ خداوند خود, لفظوں پر غور کرتے جائیں, خداوند خود یہوہ, ہیلو, خداوند خود یہوہ خود فرشتہ نہیں بھیجے گا. جب وہ دانیل کو رویا دے رہا ہے تو فرشتے کو بھیجا گیا, مقرر فرشتہ ہے. جب مقدسہ مریم کی کوکھ میں جنم لینے کی بات ہے, فرشتہ آیا ہے. جب یوسف کے ساتھ بات کرنی ہے, فرشتہ آیا ہے. لیکن یہ زبردست ایونٹ ہے. یہ کلیسیا کو, دلہن کو آنر کرنا ہے. یہ ان کو عزت دینے کی بات ہے. تو سٹیفنس مرے گا, شہید ہوگا تو خداوند کو کھڑا دیکھے گا. ہیلو, نکتہ یہ ہے آپ کو خداوند آنر کرتا ہے. آپ غلام یا صرف جب ہم کہتے ہیں خون خریدے ہوئے نہیں ہیں. اس نے آپ کو اپنے بدن کا حصہ کہا ہے, تو وہ آپ کو خود لینے آئے گا, جیسے وہ خود آپ کو نجات دینے آیا تھا. ہاللیلویہ. تو خداوند میرے لیے اتنا ہی کافی ہے. خداوند خود آگے آسمان سے, یعنی اپنے تخت پر سے آگے اور مقرر فرشتہ کی آواز. تو للکار کیا ہوتی ہے؟ للکار میں اور شور میں فرق ہوتا ہے. یہ دو الگ ٹرمینالوجیز ہیں. للکار کیا ہوتی ہے؟ فتح مندی کی آواز. فتح مندوں کو جب آپ بولتے سنیں گے تو وہ للکار ہوگی. جب آپ روتا ہوا لوگوں کو سنیں گے تو وہ شور ہوگا. بے ہنگم ہجوم شور کرتا ہے. غالب فتح مند لوگ ہمیشہ للکارا کرتے ہیں. آمین. تو للکار اور مقرب فرشتہ کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا. اور پہلے تو وہ جو مسیح میں مورے, پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر تاکہ ہوا میں خداوند کا اور اس طرح ہمیشہ to the eternity of the eternities, ہمیشہ خداوند کے آمین. سو جو اس کی تین فوری ایلیمنٹس اس کے اندر ہیں وہ ہے جی اٹھنا, ریزوریکشن ہے ہماری, اور پھر ٹرانسفارمیشن ہے, مسیح کی مانند بننا, اور پھر وہ میٹنگ انکاؤنٹر ہے یسوع مسیح کے ساتھ ہمارا. ٹھیک ہے جی. چلے آخری بات جو میں آپ کے ساتھ اس میں یہ ساری چیزیں آئیے گا. آج کے سامان کی ہماری زندگیوں میں امپورٹنس کیا ہے؟ عملی اقدامات. عملی اقدامات میں فوراً سے میں اس چیز کو کر کے ہم کلوز کریں گے, دعا کی طرف بڑھ جائیں گے. کمفرٹ ان لاسز, نقصانات میں تسلی. ریپچر ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ کچھ بھی ہو رہا ہے, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, نو پرابلم, کیونکہ خداوند میرے سب کھوئے ہوئے کو پھر سے پورا کر دے گا, بلکہ اس سے زیادہ کر دے گا. ہاللیلویہ. تم دنیا میں دکھ اٹھاتے, خاطر جمع, میں دنیا پر غالب ہوں. ہاللیلویہ. ایسی پولس کہنا ہے اس دنیا کے دکھ درد اس لائق ہی نہیں کہ وہ آنے والے اس شادمانی, اس خوشی کے مقابل ہو سکے.
آئے اس شادمانی میں آگے نکلیں. غمزدہ خاندانوں کو یقین دلایا جاتا ہے, غمزدہ زندگیوں کو یقین دلایا جا رہا ہے کہ مسیح جو جی اٹھا ہے وہ تیری چیزوں کو, تیری زندگی کو, تیری ضرورتوں کو بھی جلا بخشتا ہے. دکھ جب بھی جیون میں آئے میرے بچوں, مجھے جب آنکھ میں آنسو آئے میرے بچوں مجھے پکار, کچھ بھی ہو جائے خداوند کے حقوق پر فوکس کریں. سو غالب آنے والوں کے لیے چند ایک ریفرنسز میں فوراً سے بولوں گا, آپ نکالیے گا نہیں, ان کو نوٹ اگر کر رہا ہے کوئی تو وہ کر سکتا ہے. مکاشفہ کی کتاب میں سے چند ریفرنسز غالب آنے والوں کے لیے. جو غالب نہیں آئے گا یہ یاد رکھے وہ اس زمین پر 82, 83, 84 کر رہا ہوگا. ہاں جی عمار بھائی, ایسا ہی ہوگا. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ غالباً. ٹھیک ہے, آپ تو عمار بھائی نے بھی کہہ دیا غالباً, تو آپ سب کو بھی غالباً. آئیے میرے ساتھ سنیں. مکاشفہ کی کتاب دوسرے باب کی 11ویں آیت میں کہتا ہے جو غالب آئے دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے گا. دوسرے باب کی 17ویں آیت میں کہتا ہے جو غالب آئے پوشیدہ من میں سے اسے دوں گا اور ایک سفید پتھر پر ایک نیا نام دوں گا. دوسرے باب کی 26ویں آیت میں کہتا ہے جو غالب آئے قوموں پر اختیار دوں گا. پھر تیسرے باب کی 5ویں آیت میں کہتا ہے جو غالب آئے سفید پوشاک پہنائی جائے گی, نام کتاب حیات سے نہیں کٹے گا, باپ اور فرشتوں کے سامنے اس کا اقرار کروں گا. غالب آنے والوں وہ کہتے ہیں میں باپ کے سامنے اور فرشتوں کے سامنے اس کا اقرار کروں گا. اور اگر آپ شرماتے رہیں گے تو آپ کے لیے کہا جائے گا میں تمہیں جانتا ہی نہیں, لیکن غالب آنے والوں کا اقرار کیا جائے گا. اور پھر تیسرے باب کی 12ویں آیت کے اندر لکھا ہے جو غالب آئے اپنے خدا کے مقدس میں ایک ستون بناؤں گا. اور 21ویں باب کی 7ویں آیت کے اندر لکھا ہے جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا اور میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا. ہاللویا, آمین. سو غالب آنے والوں کے لیے باتیں خواہشوں ہے. آئیے آپ سے ہم اپنی خواہشوں کے اوپر غالب آنا چاہتے ہیں. آئیے آپ سے ہم اپنی ضرورتوں کے اوپر غالب آنا شروع کریں اور غلبہ کی زندگی گزارنا شروع کریں. میں آپ کو کال کرنا چاہتا ہوں, اپنے آپ کو چیک کریں. یہ پل بھر میں پلک جھپکتے ایک ایونٹ اس زمین پر ہونے والا ہے. 2 آٹا گوندتی ہوں گی, چکی پیستی ہوں گی, ایک اٹھا لی جائے گی, ایک آپ کون سے ہیں چھوڑنے والے؟ آپ وہ کہتا 2 ہل چلاتے ہوں گے, ایک لے لیا جائے گا, ایک چھوڑ دیا جائے گا. 2 کام میں لگے ہوں گے, محنت کر رہے ہوں گے, ایک لے لیا جائے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے صرف کم جانا ہے تو کچھ کرنا ہے, ہل چلانا ہے, چھکی پیسنی ہے. 2 ایک ہی چارپائی کے اوپر سو رہے ہوں گے, ایک لے لیا جائے گا. یعنی ہمیں اپنا آرام کے اوقات کو بھی انجوائے کرنا ہے, لیکن تیاری کے ساتھ, غلبے کے ساتھ. ہاللویا. آئیے اپنی آنکھیں بند کریں, اپنے سر کو جھکائیں اور خود کے اوپر ہم سوچنا شروع کریں. پلیز اپنے اوپر سوچنا شروع کیجیے. لیٹس چیک یور سیلف. اور میں یہ ہر دفعہ یہ جملہ بولوں گا, چیک یور سیلف. ہاللویا. سب آنکھیں بند کر دیں, سنجیدگی میں چلے جائیے پلیز. اگر آپ آنکھیں کھولتے ہیں, بیدا ہنستے ہیں, دوسری چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں, یقین کیجئے مجھے تو کھولتا ہے, مجھے غصہ آتا ہے. تو خدا کا روح جو یہاں موجود ہے وہ کس قدر رنجیدہ ہوتا ہوگا. اس نے آپ کے ساتھ کلام کیا ہے,
وہ آپ کے ساتھ بولا ہے. مسیح کی فتح تاریخ کا حتمی اعلان ہے، اور وہ فتح آپ کو بتاتی ہے کہ خدا کے لوگوں کی شکست محال ہے. وہ آپ کو آپ کی شکست سے نکال لے گا. آج آپ اپنی زندگی میں کہیں بھی شکست سے دو چار ہیں، مسیح کو اپنے لیے لیجیے. فتح آپ کا مقدر ہے، آپ مسیح کے ساتھ ایک کیے گئے ہیں. یہ دنیا ہمارا ابوئی ٹھکانہ ہے، وقتی ہے. ہمارا میرا انجام آسمانی مقام ہے. آئیے اپنے لیے کہیے، خداوند میں اس زمین پر کچھ دنوں کے لیے ہوں، لیکن آسمان میرا ابدی ٹھکانہ ہے. میں آسمان کے لیے موو کرنے کو. میری بیٹیوں، میرے نوجوانوں، آؤ آج سے اپنی سوچوں کو ہم آسمان کی طرف لگا دیں، ایٹرنٹی کے لیے موو کرنا شروع کریں. آئیے یہ چند روزہ نسلوں کو سیکریفائس کریں، ان کے اوپر غالب آئیے اور ہم ابدیت کے لیے موو کریں گے. جب وہ دلہا آئے گا میں شرمندہ نہیں ہوں گا، میں اس کے ساتھ شامل کیا جاؤں گا اور میں اس بڑی بادشاہی کا حصہ بن جاؤں گا، اور اس کے بعد میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خدا ان کے ساتھ رہوں گا. تیری مایوسیاں دفن ہو جائیں گی، تیری فکریں ختم ہو جائیں گی، بیماریاں دم توڑ دیں گی، یہ بدن کی خستہ حالی جاتی رہے گی، یہ خیمہ ختم کر دیا جائے گا، اور پھر نام ختم ہونے والا خیمہ ہمیں دیا جائے گا جس میں ہم ابدیت اس کے ساتھ گزاریں گے. آپ دعا کر سکتے ہیں، آپ دعا کر سکتے ہیں. آئیے پاکوں سے کہیے، پاکوں میری سوچوں کو بکھرنے سے بھٹکنے سے محفوظ کر، میری مدد کر. پاکوں میرا فوکس ہو جائے. آئیے اسے کہ پاکوں میں 99 پر بولڈ نہیں ہوں گا، میں شوق کے ساتھ فتح مندی کے ساتھ اندر داخل کیا کروں گا. جو کچھ آپ نے سنا، اگر آپ اپنی زبانیں کھول کر خدا کے ساتھ بات کرنا شروع کریں گے، آپ ضرور اس کو گن کر پائیں گے. جو بھی ہے آئیے دہرانا شروع کیجیے. آئیے جن کے پیرنٹس سے وہ اپنے بچوں کے لیے دعا کو کر سکتے ہیں. میں اکیلا نہیں، میری بیوی میرے بچے میرے ساتھ آسمان پر ہوں گے. میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ میرا یہ آج گرانا آسمان پر ہوگا. آئیے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے بھائی کے لیے، بہن کے لیے، نوجوان کے لیے دعا کرنا شروع کریں. پورا آخری درشنا پھونکا جانے والا تیرا میرا صدقہ یسوع آنے والا ہے. تو اس سے پہلے کہ آپ اپنے بچوں کو بہتر خوراک، لباس، تعلیم دیں، زیادہ فکر کریں کہ آپ ان کو آسمان کی بادشاہی دے سکیں. اس سے پہلے کہ آپ خدا سے اپنے روزگار کو اور اپنی ضرورتوں کو اور اپنے گھر کی برکتوں کو مانگیں، آئیں آج سے ہم خداوند سے یہ مطالبہ کرنا شروع کریں. خداوند ذریعہ آئے آج سے ہم مانگنا شروع کریں، خداوند میری آنکھیں تجھ پر لگی رہیں، کاش میں تجھے دیکھتا رہا،
کاش تیرے آنے کا منتظر رہوں، میرا دل نہ بھٹکے، میری جان چیزوں سے آسودہ نہ ہو، بلکہ میرے اندر یہی طرف رہے میں تجھے آسمانوں سے آتا ہوا دیکھ سکوں۔ تیری دولت تیری طاقت کام نہ آئے گی، تیری دولت تیری طاقت کام نہ آئے گی، جن چیزوں سے پیار ہے تجھ کو ساتھ نہ دنیا میں تو تنہائی رہ جانے والا، تو کہاں ہوگا، تو کہاں ہوگا، خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج تیرے بولنے کے کلام کی طرف۔ کیا خوبصورت لفظ تیرے کلام سے ہم سیکھ پائے، اور کیا کمال تیری حکمت ہے اور تیری حاکمیت ہے کہ اس زمین کے چپے چپے میں اور اس زمین کے لمحے لمحے میں تو اپنی مرضی کو شامل کیے ہوئے ہے، اور کچھ بھی تیری مرضی سے بعید نہیں ہے، اور تو نے جو کچھ آج تک چاہا ہے وہ اپنی اپنی ٹائمنگ پر پورا ہوا ہے۔ حاکم ہو، بادشاہتے ہو، بادشاہ ہو، پولیٹیشن ہو، کچھ بھی ہو، حاکم تو ہی ہے، قادر مطلق تو ہی ہے، اور تو اپنی مرضی سے سب کچھ کو کرتا ہے۔ اور ہم اس زمین پر ہر اس گزرے لمحے کو تیرے کلام کے تناظر میں دیکھ کر جان پائے ہیں کہ یہ سب سچ ہے، اور جو کچھ ہوا وہ اپنے وقت پر ہوا، تیرا آنا بھی اپنے وقت پر ہے۔ ہم منتظر ہیں، ہم منتظر ہیں، ہم تیری راہ دیکھتے ہیں۔ توفیق بخش کہ جب تو آئے ہم ان کمواریوں کی مانند ہوں جو تیار تھی، جو بیدار تھی، جن کی کھپڑیوں میں دل تھا، جن کے دل دھڑک رہے تھے، جن کے پاس آنکھ موجود تھی، متحرک تھی، ہم تیار ہو جائیں تاکہ تیرے ساتھ داخل ہونے کا شرف حاصل کر سکیں، اس بڑی ضیافت کا حصہ بن جائیں۔ اور میں تیرے لوگوں کے لیے دعا دیتا ہوں، یسوع کے نام سے ان کے ردے سونے، چاندی اور قیمتی پتھروں پہ بندے ہوں۔ ہم میں خدا وہ رہے ہوئے لوگ نہ ہوں، کوئی گھاس بھوسے اور لکڑی کا ردہ نہ لگائے، بلکہ ہم بڑے ریوارڈز کے لیے، عظیم انعامات کے لیے باپ کے سامنے پیش کیے جائیں۔ یسوع کے نام میں اس کلیسیا میں کوئی رہا ہوا نہ ہو جو ہمیں آن لائن دیکھ رہے ہیں، یسوع کے نام میں ان میں سے کوئی رہا ہوا نہ ہو۔ ہم اکیلے نہیں، انفرادی حیثیت میں نہیں، ہم اپنے گھرانوں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آسمان کے اس خوبصورت ٹرپ کو انجوائے کر سکیں، اور ہم تیرے ساتھ واپس آئے، اس زمین پر رول کریں اور اپنی زندگیوں سے تجھے جلال دے پائیں۔ ایسا کر مالک، ہم اپنی ضرورتوں پر گالی پائیں، ہم اپنی خواہشوں پر گالی پائیں، ہم زندگی کی ساری ضرورتوں کو ہیچ جانیں، ہم پورا کر سمجھیں، اور ہم غلبہ کی زندگی گزار سکیں۔ یسوع کے نام میں ہمیں ایک لمحے میں جینا مسیح کر دے، ہماری آج سے موت کی
مسیح 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 رہے، تاکہ ہم فاتح ہو جائیں، ہم فاتح ہو جائیں۔ موت، دوسری موت ہم پر کوئی غلبہ حاصل نہ کر پائے، ہم تجھ میں انجوائے کرنے والے ہو جائیں۔ آج کا کلام سن کے رہے، 100 گنا پل لائے اور تیرے لوگ کثرت کا انتخاب کر سکیں۔ تیری تعریف ہو یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔